إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہائی نہیں، اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ آج کے اس جمعہ میں قرآن کی عظمت کے عنوان پر خطبہ دیا جاتا ہے۔ حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو پیدا کیا تو دو طرح کے جوڑ اور دو طرح کے لوازمات سے اس کو بنایا۔ ایک تو ہے جسم، جس کے لیے رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے اس کو مٹی سے بنایا، خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، کہ ہم نے اسے تراب سے بنایا، مٹی سے بنایا، پھر ہم نے کہا کہ ہو جا تو ہو گئے۔ دوسری جگہ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، کہ ہم نے کھنکھناتی ہوئی مٹی جو گارے کے شکل کی ہوتی ہے، اس سے ہم نے انسان کو بنایا، اور اس سے پہلے ہم جنات کو آگ کی لپیٹ سے پیدا کر چکے تھے۔ تو یہ وہ جسم جس کے ساتھ ہم دنیا میں آئے، اس کے بنانے کی کیفیت کے بارے میں رب العالمین گفتگو کرتا ہے، لیکن وہ جسم اس وقت تک مردہ پڑا رہا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر روح نہ پھونک دی۔ اسی لیے فرمایا کہ جیسے ہی میں نے روح کو پھونکا تو فرمایا ملائکہ سے کہ تم سب کے سب سجدے میں گر پڑنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَنَفَخْتُ فِيهِ بِرُوحٍ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ ہم نے جیسے ہی روح اس جسد خاکی میں پھونکی اور فرمایا کہ سب کے سب ملائکہ کو حکم تھا
کہ وہ سجدے میں گر جاؤ، تو سب کے سب سجدے کیے سوائے ابلیس کے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسانی جسم کے اندر روح اور جسم کو ملا کر انسان کہا، اور اسی وقت وہ انسان کہلانے کا مستحق ہے جب تک کہ روح اور جسم اس کے اندر ملی ہوئی ہوتی ہے۔ جیسے ہی روح جدا ہوئی، ہم کہتے ہیں کہ میت کو کب اٹھاتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ عبداللہ صاحب کو کب اٹھاتے ہیں، عبد الرحمن صاحب کو کب اٹھاتے ہیں، یہ نہیں کہتے۔ ہم کہتے ہیں کہ میت کو کب اٹھاتے ہیں۔ روح اگر جدا ہو تو ایک ہی نام ہو، پوری دنیا میں صرف ایک ہی نام، خواہ وہ کسی اور نام کا ہو، لیکن اس کا ایک ہی نام ہے، اس کا نام میت ہے، اس کا نام مردہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نام نہیں ہے۔ روح اگر ساتھ میں ہے تو عبداللہ بھی ہے، عبد الجبار بھی ہے، عبد الکریم بھی ہے، سب ہے۔ جن ناموں کے ساتھ آپ پکارتے ہو وہ دراصل روح کے ساتھ والے انسان کو پکارتے ہو۔ روح جدا ہوتی ہے تو پھر ایک ہی نام رہتا ہے، تو انسان مراکب بنا ہے روح اور جسم سے، اور جسم کو اللہ نے مٹی سے بنایا تو اللہ نے اس کی نشو و نما، اس کی پرورش، اس کا دراصل بڑھاوا اسی زمین کے اندر مٹی میں رکھا۔ آپ کھاتے ہو تو جسم بڑھتا ہے، اور کھانا ضروری ہے، پینا ضروری ہے، اور آپ کے جسم کے ارتقاء کا بڑھنے کا جتنا کچھ مواد ہے، اگر آپ ٹٹول کر دیکھ لے کہ وہ پورا کا پورا زمینی ہے، زمین سے ہی غذا انسان حاصل کرتا ہے، اور وہ آج کی جدید ترین کھانے کی کیوں نہ ہو، فضا کیوں نہ ہو، برگر کیوں نہ ہو، فلاں کیوں نہ ہو، سب بنتے ہیں یہی زمین کے پیداوار سے۔ وہی پرانے زمانے کے کھانے کیوں نہ ہو، وہ سب بھی بنتے ہیں زمین کے پیداوار سے۔ تو انسانی جسم کا ارتقاء ہے زمین کی پیداوار سے، اور اس کی بناوٹ ہوتی ہے زمینی سے، مٹی سے، لیکن روح جو ہے وہ نہ مٹی کی ہے نہ اس کی پیداوار یہاں کی ہے، یہ رب العالمین کے امر سے آئی۔ رب العالمین عالم ارواح میں سے اس جسد خاکی میں اس کو فرشتے کے ذریعے پھونکا، تو اس کی غذا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی مٹی میں نہیں رکھی، بلکہ اس کی غذا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کے اوپر سے نازل کی، وہی بھی آسمان کے اوپر سے آنے والی روح ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں یہ روح کیا ہے، اور صحیح ترین تفسیر کے مطابق ابن کثیر کی یہاں روح سے مراد وہی ہے، اور اسی واسطے جبرائیل امین کا ایک نام ہے روح الامین، روح ان کا نام بھی روح ہے۔ بتلانے کا مقصود کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم انسانی کو روح اور جسم کا مرکب بنایا، پھر اس کو زمین پہ اتارا، زمین کے اندر اس کے جسم کی غذا رکھی، لیکن اس کی روح کی تر و تازگی کی غذا جیسے ہی اوپر سے روح آئی تھی، غذا بھی اوپر سے نازل کی، اور اس نازل کردہ نام وہی ہے، اور وحی کا ایک نام روح ہے، جس کو لے آتے ہیں جبرائیل، تو ہم نے دراصل
جینے کا جو کچھ بھی آج کا ہم نے ارادہ کیا ہے یا اگر ہم نے پرفارم کیا ہے وہ کیا ہے؟ صرف جسم کو بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اندر کی روح بڑی زخمی ہے، پیاسی ہے، اس کی غذا کا کوئی انتظام نہیں کرتا ہے۔ بندہ اپنے آپ کے جسم کے اعتبار سے، عیش و آرام کے اعتبار سے، اس کے لحاظ سے اسے کیا ضرورت ہے؟ کھانے میں لگو، پینے میں لگو، بناؤ سنگار میں لگو، یہ بنین اچھی ہے، وہ کپڑا اچھا ہے، وہ فلاں برانڈ کا ہے، پورا جسم پر تو توجہ دیتا ہے لیکن روح پر کوئی توجہ نہیں دیتا۔ تو اللہ کی قسم، باوجود دنیا کے تمام ترین وسائل کے روح دراصل افزدہ ہوتا ہے، غمزدہ ہوتا ہے۔ آخر کار بہت سے پیسے والے جن کو شہرت بھی ہے، جن کو نام بھی ہے، جن کو دولت بھی ہے، جن کو دنیا کی تمام آسائشیں بھی ہے، لیکن اس حد تک پہنچتے ہیں کہ خود کشی کر کے مر جاتے ہیں۔ کیوں؟ آخر کیا کمی تھی ان کے پاس؟ آپ نے کبھی سنا ہے کسی عالم نے خود کشی کی ہے؟ لیکن آپ نے بہت سے ایکٹر کو سنا ہوگا، عین ان کے شباب میں، عین ان کی جوانی میں، عین ان کی فیمس اور مشہور ہونے پر، عین ان کو سب کچھ دنیا کے لوازمات حاصل ہونے کے باوجود بھی وہ خود کشی کر کے مری یا مرا، آئے دن آپ نیوز پیپر میں سنتے رہتے ہیں۔ آخر دنیا تو تھی اس کے پاس، شہرت تو تھی اس کے پاس، مال و دولت تو تھی اس کے پاس، خوبصورتی دنیا میں کس کے پیچھے انسان بھاگتا ہے، وہ سب کا سب اس کے پاس تھا۔ آخر خود کشی کر کے مرا کیوں؟ اس نے صرف جسم پر توجہ دی تھی، اندر کی روح پہ توجہ نہیں دی تھی۔ روح زخمی تھی، روح غمزدہ تھی۔ آج ہماری حالت یہی ہے میرے بھائیوں، ہم بھی اصل میں توجہ دیتے ہیں اپنے جسموں کو بنانے کو، لیکن رب العالمین نے جو روح کی غذا ہمیں اتاری، القرآن جس کا نام ہے، ہم نہ اس کی عظمت کو پہچانتے ہیں، نہ ہم اس کو پڑھتے ہیں، نہ اس کو سمجھتے ہیں، نہ ہماری روح کو تسکین پہنچاتے ہیں۔ اسی وجہ آج پورے کے پورے مسلمانوں کے اندر بھی یہ بیماری ہے کہ آپ کو یہ کہتے ہوئے سنے ہیں کہ ہمیں سکون نہیں ہے، بڑی پریشانی ہے، گھر کے اندر چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے، رات میں نیند نہیں آتی، فلاں نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ تم نے کبھی اپنے روح کو غذا دی ہی نہیں جو رب العالمین نے آسمانوں پر سے اتارا۔ روح آسمان سے آئی اور اس کی غذا بھی رب نے آسمان سے نازل کیا۔ بدن مٹی سے بنا، اس کی غذا بھی اللہ نے زمین میں رکھی۔ ہم نے ایک طرفہ تو اس کو دیکھا، جسم کو، لیکن روح کو نہیں دیکھا۔ تو یاد رکھیے اس کا خمیزہ اب ہم بھگت رہے ہیں کہ ہمارے اندر میں سکون نہیں ہے، ہمارے اندر بھی چین نہیں ہے، ہمارے اندر بھی زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں ہے۔ خوشیوں بھری وہ زندگی جس کو یہ جنت کا نمونہ ہم کہہ سکتے ہیں، جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں گزار کے بتایا۔ غموں سے چور ہو، افزدہ ہو، پریشانیاں ہو، ایک جھلک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ جاتے تو صحابہ سب کچھ بھول جاتے اور ان کے چہروں پر اطمینان یوں ہوتا گویا کہ دنیا جہاں کی دولت ان کے پاس ہو۔ لیکن یہاں حالت دنیا کی کیا تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک کا نقشہ اگر آپ دیکھ لیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر دو مہینے گزر جاتے، کھانے کو کچھ نہ ملتا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہے کہ ہمارے گھروں میں 2 مہینے گزر جاتے لیکن چولہا نہ جلتا۔ صحابہ پریشان ہو گئے، عائشہ اماں پھر کیسے زندگی گزرتی؟ کہا کہ 2 کالی چیزوں پر، ایک پانی پر، ایک کھجور پر، ایک کھجور بھی کبھی کبھی پورے دن میں ایک کھجور ملتا اور تھوڑا سا پانی، ایک کھجور پورے دن میں تھوڑا سا پانی اور ایک مہینہ گزر جاتا لیکن نہ کوئی غم نہ کوئی پریشانی۔ دیکھنے والا ایسا سمجھتا کہ دنیا کی ہر دولت انہیں ملی ہوئی ہے۔ کیوں؟ اصل میں ان کے اندر پڑھنے کا جذبہ تھا، قرآن کو انہوں نے اپنی زندگی کا عین منصب بنایا، قرآن کو مرکز بنایا، قرآن پڑھا، اس سے غذا حاصل کی۔ وہ پڑھتے ہوئے دل ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے لرزنے لگتے تھے۔ مومنین کی یہی صفت ہوتی ہے کہ انما المؤمنون الذین آمنوا، جو مومن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، ان کا کیا ہے؟ اللہ کی آیتوں کی تلاوت، اللہ کے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل لرز جاتے ہیں، وعلی ربہم یتوکلون، وہ اللہ ہی پر بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ صفات تھی جب تک ہمارے زندگیوں میں قرآن تھا، جب ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا تو یاد رکھو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ہمیں چھوڑ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن کو اتارا اسی وقت اعلان کر دیا کہ لوگوں تمہاری زندگی اصل قرآن ہے، تمہاری کامیابی اسی کے اندر ہے، تمہاری بربادی اسی کو چھوڑنے میں ہے۔ اسی واسطے رب العالمین کہتا ہے جو انسان اس دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے بھی اللہ کے کلام کو پڑھتا نہیں، اللہ کے کلام کو سنتا نہیں، اللہ کے کلام پر عمل نہیں کرتا، ہم کل اسے حشر کے میدان میں آندھا کر کے اٹھائیں گے۔ ہاں آندھا، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ طٰہٰ میں فرماتا ہے ہم اسے آندھا کر کے اٹھائیں گے تو وہ پوچھے گا لما حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا، اے اللہ تو نے مجھے آندھا کیوں اٹھایا؟ میں تو دنیا میں بینا تھا، دیکھنے والا تھا، آنکھوں والا تھا، آج مجھے آندھا کیوں اٹھایا؟ لما حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا قال كذلك، یہ اسی واسطے ہوا اتتک آیاتنا فنسیتها، دنیا میں تیرے سامنے قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی تھی، سامنے قرآن تھا لیکن تو نے تبھی پڑھا ہی نہیں، اسے بھولا بیٹھا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، اسی طرح آج میں تجھے بھلائے دیتا ہوں، حالانکہ اللہ کو بھول نہیں۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ یہاں پر تنزل بتایا گیا ہے کہ تمہارے ساتھ یہ سلوک ہوگا، تو یاد رکھو اصل جس چیز کی اہمیت ہوگی، جس چیز کی عظمت ہوگی، اسی وقت انسان
اس کی طرف متوجہ ہوگا جو قرآن کی عظمت کو نہیں جانتا، جو قرآن کی عظمت کو نہیں جانتا، وہ کبھی قرآن کی طرف راغب نہیں ہوگا۔ کہ دیکھو، سب سے پہلی چیز اپنے اوپر غور کرو، قرآن کی عظمت پہچاننے سے پہلے یہ جان لو کہ تمہاری روح اور تمہارا جسم، یہ دونوں مل کے تم انسان میں بنے ہو، اور تم اگر ایک طرفہ توجہ دو گے، دوسری طرف آپ بھلا بیٹھو گے، تو یاد رکھو نہ تمہاری زندگی دنیا کی اچھی رہے گی، آخرت تو بالکل ہی برباد ہو گئی۔ اور خاص کر مسلمانوں کو رب العالمین نے اس قرآن کے ساتھ بھیجا تو تم پر لازم کیا کہ اس کا ہر حرف تم ہی ایمان لانا ہوگا، اس کے حکم پر تمہیں چلنا ہوگا۔ یہ سب کچھ انسانی زندگی میں، مسلمانوں کی زندگی میں اسی وقت پیش آئے گا میرے بھائیوں جب آپ اس کی عظمت کو جانیں۔ یہی تو وہ کتاب ہے جس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ کہا کہ تم مکہ چھوڑ کے، تو مکے کے گورنر تھے، تو وہ گورنر جب آئے تھے تو کہا کہ مکے میں کس کو نائب بنا کے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ایک غلام کو، کہا کہ پورے مکے میں تمہیں اور نہیں ملا کہ غلام کو امیر بنا کے آئے ہو؟ کہا کہ نہیں، امیر المؤمنین اصل میں اس غلام کی صفت یہ ہے کہ یہ حافظ کلام اللہ ہے اور اللہ کے کلام کو اچھی طرح سمجھتا ہے، عالم بھی ہے اور حافظ کلام اللہ ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ پکار اٹھے، اللہ کی قسم میرے نبی نے بالکل سچ فرمایا کہ ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما وَيَبَعُ بِهِ آخرین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اس کتاب کے ذریعے بہت سو کو بلندی کی اعلیٰ عروج پر لے جاتا ہے، اور اس کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی انہیں برباد کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس میں رب نے اعلان کیا اپنے حبیب کے ذریعے، تمہیں روح چاہیے، تمہیں عزت چاہیے، تمہیں وقار چاہیے، تمہیں دنیا کے اندر خوشی چاہیے، یاد رکھو اللہ کے کلام کی عظمت کو جانو، اللہ کے کلام کو پڑھو، اللہ کے کلام کو سیکھو، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے تمہیں بلندیاں عطا کرتا ہے۔ اللہ کے کلام کو چھوڑ دو گے، اللہ کے کلام کو نہ پڑھو گے، اللہ کے کلام کو بھول جاؤ گے اور قسم قسم کی ریشمی غلافوں میں اٹھا کے تاکدانوں میں رکھ دیا، بس مسئلہ ختم۔ بڑی عزت کرتے ہیں ہم، کیا کرتے ہیں ہم؟ تاکدانوں میں اوپر رکھ دیتے ہیں۔ گھر میں جب بھی پہلے جانا ہوتا ہے، نئے گھر میں سر پہ قرآن رکھ کے لے جاتے ہیں، لیکن کبھی پڑھنے کا موقع ہوا تو کہتے ہیں کہ ہمیں پڑھنا نہیں آتا۔ حال وباللہ التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له،
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأكبر والله يعلم